اور رباب کا کیس، اس کے دادا، چچا اور والد کا قتل اور قاتلوں کا باعث بری ہونا پاکستان کے نظام انصاف پر بے انتہا سوالات چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ انصاف کا قتل عام ہوتا ہے اور خاموشی سے وقت گزر جاتا ہے، لیکن اس فیصلے نے رباب کے باپ، دادا اور چچا کے قاتلوں کو باعزت بری کرنا سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ بنا دیا ہے۔ وہ تو بری تو ہو گئے، لیکن سوشل میڈیا کی عدالتوں میں وہ مجرم ہیں۔ اور وہ باہمت بچی رباب سندھ کے ایک علاقے کی ہے، اور وہاں کے 2 مقامی ایم پی اے اس میں انوالو ہیں اور پوری طاقت کے ساتھ اس واقعے کو لے کے چل رہے تھے۔ اور جس دن فیصلہ سنانا تھا 20 تھانوں کی پولیس کو اکٹھا کیا گیا اور پھر فیصلہ سنایا گیا۔ اس نہتی، معصوم، لاچار اور بے بس بچی اتنی طاقتور تھی، اتنے خوفزدہ تھے، لیکن یہ سوال بنتا ہے اس طاقتور نظام کے پر، یہ سوال اٹھتا ہے وڈیرا شاہی کے نظام پر، یہ سوال اٹھتا ہے پیپل پارٹی پر، اور یہ سوال اٹھتا ہے پیپل پارٹی کے چیئرمین اور ان کے کرتا دھرتا رہنماؤں پر۔ کیا وہاں پر انسانی حقوق ان کو نظر نہیں آتے؟ کیا یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ اس کیس میں ان کو نظر نہیں آئی وہ قاتل کون تھے؟ کیا وہاں پر ناظم جوکھیو قتل ہوتا ہے، کون اس میں شامل ہوتے ہیں؟ کیا یہ سب اس طرح ہی چلتا رہے گا؟ انصاف بکتا رہے گا؟ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، عدالتوں کے فیصلوں کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن ہم ساتھ یہ بھی سوال کرتے ہیں کیا انسانیت کا احترام نہیں ہے؟ ہم یہ بھی سوال کرتے ہیں کیا ملک میں طاقت کا نظام ہے؟ ہم یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ مظلوم کی آہیں کب تک در بدر پھٹکتی رہیں گی؟ کیا مظلوم کی آہیں طاقتوروں کے طاقت کے نشے میں دب کے رہ جائیں گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نہیں جانتے رباب کون ہے اور کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے اور سندھ میں کہاں پر رہتی ہے، لیکن آج وہ اس کی آواز، اس کی مظلومیت کی آہیں اور اس کی اپنے والد کی قبر پر جا کر، والد، دادا اور چاچا کی قبر پر جا کر عدالتی فیصلے لے کر اور آنسو بہانا، یہ ایک وہ سوال دے گیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو سمجھتے ہیں کہ عدالتی نظام میں تفتیش، گواہوں کا آنا، وکلا کا جرحہ کرنا اور وہ قانون نکات کا پورا ہونا، لیکن ساتھ یہ بھی تو پھر سوال بنتا ہے نا، کیا پولیس کو قاتلوں کا پتہ نہیں تھا؟ یہاں پر یہ بھی تو سوال بنتا ہے کیا وہ تفتیش میں ان گواہوں کو گواہی دینے کی اجازت دی گئی تھی؟ کیا وہ تفتیش میں ان کے وہ پورے مظلوموں کو وہ پورا حق دیا گیا تھا، مدعیوں کو، جو اس کا بنتا ہے؟ تو یہاں پر پھر ہم بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک بیٹی شادی ہوتی ہے اور وہ شوق میں نئی نویلی دلہن فائرنگ کر دیتی ہے اور پولیس کھوج لگا کر اس تک پہنچ جاتی ہے اور گرفتار کر لیتی ہے، دولہا فرار ہو جاتا ہے، تو پھر سوال تو بنے گا نا کہ دن دہاڑے قتل کیا گیا اور 1 نہیں 2 نہیں 3 لوگوں کو کیا گیا اور قاتلوں کا بھی پتہ تھا۔ پھر اس نظام پر سوال تو اٹھے گا کہ آنکھیں بند کیوں کی؟ سوال تو بنتا ہے، لیکن ہم رباب کی اس عظمت کو، اس ہمت کو، اس جرأت کو سلام پیش کرتے ہیں کہ ہاں، آپ نے جہد مسلسل کی،
عدالتوں نے آپ کو ہرا دیا، طاقتوروں نے آپ کو شکست دے دی اور وہ بڑے مطمئن ہو گئے کہ ہم باعزت بری ہو گئے، لیکن جس عدالت میں اب کیس لگ گیا ہے وہاں پر وہ بری نہیں ہیں، وہ نظام بری نہیں ہے، وہ پیپل پارٹی کا وہ طاقتوروں کا وڈیرا شاہی کا وہ نظام اب بری نہیں ہے، وہ نظام اب عوامی عدالت میں عوامی کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے، اور یہ کب تک چھپایا جائے گا؟ پیپل پارٹی اس معاملے میں کیا موقف دیتی ہے؟ پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول صاحب تو ہر وقت انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، حقوق لینے کی بات کرتے ہیں، حقوق دینے کی بات کرتے ہیں۔ کیا ان کو رباب کے حقوق کا پتہ نہیں ہے؟ کیا ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ رباب کے ایک خاندان کے 3 افراد کو قتل کر دیا اور قاتل ان کی جیب میں ہیں؟ وہاں پر انسانی حقوق کی دھجیاں نہیں اڑائی گئی؟ یہ کون سے دکھاوے ہیں؟ یہ کون سے رخ ہیں؟ اور یہ کون سا انداز ہے؟ تو پھر مجھے کہنا پڑ رہا ہے اور مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک چہرے پہ کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ، جب بھی چاہیں ایک نیا چہرہ بنا لیتے ہیں لوگ، اور یہ طاقتور لوگ شراب کی بوتلوں کو شہد کی بوتلوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور یہ طاقتور لوگ جیلوں کو گھروں میں تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن ایک غریب ریڑھی فروش سبزی مہنگی بیچتا ہے اور اس کو عدالتی نظام کی یہ تاریخ گواہ ہے کہ وہاں پر تھوڑا سا جرمانہ تھا، وہ موقع پر ادا نہیں کر سکا، لیکن اس کو 2 سال بھگتنے پڑے اور جیل چلا گیا۔ وہ معاشرہ جہاں پر غربت ہو، لوگ بھوکے تو سو سکتے ہیں، بھوک برداشت تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ معاشرہ مرتا نہیں، لیکن وہ معاشرہ مر جاتا ہے جہاں پر ظلم کا جبر کا دور دورہ ہو، حکمران جابر اور ظالم ہوں، طاقتور اشرافیہ ایک طاقت کا منبع بن کر اور ہر چیز کو طاقت کے ذریعے کنٹرول کر رہے ہوں، اور وہاں پر ہر طرف ناانصافی کا دور دورہ ہو، تو پھر یہ بات کہنے پر ہم مجبور ہیں کہ ایسے معاشرے زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتے، ایسے قوانین اور ایسے چہرے اور ایسے طاقتور لابنگ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ ایک رباب کی ایک معصوم سی کہانی ایک گھر کی کہانی ہے؟ نہیں، یہ ایک گھر کی کہانی نہیں، یہ ایک معاشرے کی کہانی ہے، یہ ایک نظام کی کہانی ہے، یہ بے حسی کی کہانی ہے کہ جہاں پر معصوم بچی 6-7 سال کیس لڑتی ہے، ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم اس کی ہمت کو داد دیتے ہیں کہ انہوں نے 6 سال تک ان بااختیار لوگوں کو عدالتوں میں گھسیٹا لایا، لیکن وہ جھکی نہیں، اس کو ہر قسم کی دھمکی بھی دی، اس کو ہر قسم کا لالچ بھی دیا گیا، لیکن سلام ہے اس کی عظمت کو، اور آج بھی وہ جھکی نہیں ہے، آج بھی وہ نئے عزم سے نکلی ہوئی ہے، نئے عزم سے وہ بات کر رہی ہے، آج وہ اکیلی نہیں ہے، پورا معاشرہ سوشل میڈیا کے حق میں بول پڑا ہے۔ آج وہ کہاں پر ہے؟ وہ پیپل پارٹی کے وہ لوگ جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جو حقوق کی بات کرتے ہیں، جو مظلوموں کی بات کرتے ہیں، آج وہ کہاں پر ہے؟ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ وہ ایک بہت اچھا شعر ہے کہ بات ہوتی گلوں تک تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ جی ہاں، ناانصافی کی انتہا ہے اور سوالات ہی سوالات ہیں، لیکن ان سوالات کا جواب کون دے گا؟ کیا عوام خود جواب لے گی؟ نظام کی بے حسی کا جواب خود لے گی؟ اگر عوام نکل آئی تو انتظامی امور میں بے انتہا مسائل پیدا ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ معاملات اس نہج پر پہنچے، ہماری ریکویسٹ ہے بااختیار لوگوں سے، ارباب اختیار سے اور ان لوگوں سے
کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم طاقت کے بل پر ہم نے ہر وہ کام کر دیا ہے، کر دینا ہے کہ جو نہیں تھا ہو سکتا وہ کر دیا۔ آج بھی ہمارا ان سے یہ سوال ہے کہ خدا را طاقت تو دی ہے، طاقت تو تمہارے پاس ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس بات کو بھی ذہن میں رکھ لو کہ ایک اوپر بھی ایک طاقتور قوت بیٹھی ہوئی ہے۔ آج تو تم سب کچھ کر لو گے، ایک عدالت میں تمہیں پھر بھی پیش ہونا ہے، جب تمہارے دیے ہوئے گواہوں کا، تمہارے دیے ہوئے طاقتوں کا اور تمہارے دی ہوئی نشوں کا وہاں پر تمہارا کوئی حل نہیں ہوگا، تمہارا وہاں پر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ پھر تم ہوگے اور وہ تمہارا سر جھکا ہوا ہوگا اور مظلوم کے ہاتھ آپ کی گردنوں میں ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے، اور وہ آنا ہے، اس پر سب کا یقین کامل ہے۔ جیسی اس تاریخ میں عدالتوں میں پیش ہو کر عدالتی نظام نے ان 3 افراد کے قاتلوں کو باعزت بری کر دیا، تو ان سب کو جواب تو دینا ہوگا، اور کب دینا ہے اس وقت کا تعین ہے، سب کو پتہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس وقت سے بچائے، اور ہم چھوٹے چھوٹے لوگ اور جو معمولی مطلب روزگار سے تعلق رکھتے ہیں، شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، جواب دہ تو انہوں نے بھی ہونا ہے۔ ہر ایک کو اپنی ریت کے مطابق جواب دہ ہونا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کیس میں ہمیں اس بات کے لیے اپنے طور پر بھی یہ جائزہ لینا ہوگا کہ ہم نے بھی جواب دہ ہونا ہے۔ کیا ہم نے سچ بولا؟ کیا ہم نے ام رباب کے حق میں کوئی آواز بلند کی؟ کیا ہم نے حق کو حق کہا؟ کیا ہم نے سچ کو سچ کہا؟ کیا ہم نے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کی؟ یہ بھی تو ہم نے جواب دینا ہے، اور ہم سے لیا جائے گا۔ آج کا یہی پیغام ہے کہ ہمیں معاشرے میں سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا جہاں پر حقوق العباد کا احترام نہ ہو، حقوق العباد نہ ہوں۔ اور یہ بات حقوق العباد میں آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کرو، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور مظلوم کے لیے آواز بلند کرو۔ ہم ام رباب کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، ام رباب کے حق میں بولتے ہیں، ام رباب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ اس کو استقامت دے، اے اللہ تو اس کو ہمت دے، کہ تیری دی ہوئی ہمت ہے، ورنہ وہ ناچیز بچی، معصوم بچی، کمزور ناتواں بچی اتنے طاقتور نظام سے لڑ نہیں سکتی۔ یہ تیری دی ہوئی طاقت ہے اور تیری دی ہوئی ہمت ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب اور کامران کرے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان چودھری اختر فاروق کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔